نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی امین۔ لیسن نمبر 134 سورۃ الحجر آیت نمبر 51 to 99 انشاءاللہ۔ اب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَبِّئْهُمْ، اور انہیں خبر دیجئے، یعنی اہل مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دیں عن ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں۔ ضیفی کا لفظ ضاد یا فا سے ہے، معنی کسی کا مہمان ہونا۔ یہ فرشتوں کی جماعت تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی تھی انسانی شکل میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اہل مکہ کو ان مہمانوں کے بارے میں خبر دیجئے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ یہ واقعہ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ہم سورہ ہود کے 7ویں رکوع میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اذ دخلوا، جب وہ داخل ہوئے، علیہ، اس پر، فقالوا، تو انہوں نے کہا، سلامن، سلام، یعنی سلام ہو تم پر۔ قال، اس نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کہا، انا، بے شک ہم، منکم، تم سے، وجلون، ڈرنے والے ہیں۔ وجلون کا جو لفظ ہے واو جیم لام سے ہے۔ نشیبی گڑھے کو کہتے ہیں، معنی دل ہی دل میں ڈرنا۔ وجلن کا معنی ہوتا ہے ڈر محسوس کرنا۔ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانوں کی شکل میں مہمان بن کر آئے اور سلام کیا تو وہ بہت خوش ہوئے، لیکن جب انہوں نے کھانے اور گوشت کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تو ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بارے میں شبہ ہوا اور وہ ڈرے شاید کہ ان کی نیت اچھی نہیں تھی۔ ہم نے سورہ ہود کے آیت نمبر 69 اور 70 میں پڑھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے۔ انہوں نے سلام کیا، اس نے کہا سلام ہو، پھر دیر نہیں کی کہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے، تو جب ان کے ہاتھوں کو دیکھا کہ اس کی طرف نہیں پہنچتے تو انہیں اوپرا جانا، یعنی ان میں اجنبیت پائی اور ان سے ایک قسم کا خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا، نہ ڈر، بے شک ہم لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ قالوا، انہوں نے کہا، لا توجل، مت ڈرو، انا، بے شک ہم، نبشرک، ہم بشارت دیتے ہیں آپ کو، بغلام علیم، علم والے لڑکے کی۔ سورہ ہود میں یہ خوشخبری حضرت سارہ کو دی گئی تھی اور یہاں حضرت ابراہیم کو دی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے آ کر ان کے پاس کہا کہ آپ ڈریے مت، بے شک ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، ایک ایسا لڑکا جو بڑا عالم ہوگا۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت اس سے چند برس پہلے ہو چکی تھی۔ قرآن میں حضرت اسماعیل کے لیے غلام حلیم کے الفاظ آئے ہیں اور اسحاق علیہ السلام کے لیے غلام علیم کے الفاظ آتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دونوں ہی بیٹے انمول دیے۔ تو ان فرشتوں نے کیا کہا، انا نبشرک بغلام علیم، اور ہم سورہ ہود میں یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اسحاق کے بیٹے یعنی یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری دی تھی۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ 3 خوشخبریاں ساتھ ہو گئیں۔ ایک تو بیٹے کی خوشخبری دی، پھر یہ کہ بیٹا بھی علم والا یعنی بڑا عالم ہوگا، پھر یہ کہ بیٹے کا بیٹا، اس کی بھی خوشخبری دی۔ جیسے ہی فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی
تو انہوں نے حیرت کا اظہار کیا. قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے ابشرتمونی کیا تم خوشخبری دیتے ہو مجھ کو علی ام مسنی الکبر باوجود اس بات کے کہ پہنچا مجھ کو بڑھاپا فبما پس ساتھ کس چیز کے تبشرون تم خوشخبری دیتے ہو. اب آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اس خوشخبری کو پاتے ہی حیران ہو جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تم بڑھاپے کے باوجود ایسی خوشخبری دے رہے ہو، یہ کیسی عجیب بات ہے اور یہ کیسی انہونی خوشخبری دے رہے ہو. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر انسان ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. انسان کا مختلف مواقع پر ایموشنز کو ایکسپریس کرنا عین تقویٰ ہے. بہت سے لوگ اس کو تقویٰ کے منافی سمجھتے ہیں. اسی طرح غم کے موقع پر غمگین ہونا بھی تقویٰ کے خلاف نہیں. انسان کو ایکسپریسو ہونا چاہیے، اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے. اگر وہ خوش ہے تو اسے خوش ہونا چاہیے، اور اگر وہ غم میں ہے تو وہ اس تکلیف کا اظہار کر سکتا ہے، لیکن اس میں جس اظہار کا منع کیا گیا ہے، جیسے کہ نوحہ کرنا، چیخنا چلانا، مار پیٹ کرنا، گریبان پھاڑنا، یہ منع ہے. لیکن انسان اگر اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے تو یہ منع نہیں ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کی انتہائی خوشی، حیرانگی اور یقین نہ ہونے کی کیفیات کا یہاں ذکر ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے اس کے باوجود خوشخبری دی ہے کہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے، تو تم کس بات کی خوشخبری دیتے ہو؟ یہاں جو لفظ آیا ہے فبما، پس ساتھ کس چیز کے. فا کا ترجمہ پس، پھر بما کس چیز سے یا کس چیز کے ساتھ. اس میں بی حرف جر ہے اور ما استفہامیہ ہے. یہ دونوں چیزیں مل کر مرکب بنی. استفہام کی وجہ سے ما کا الف حذف ہو گیا، تو یہ کیا بن گیا؟ فبما، بس ساتھ کس چیز کے تو بشرون تم خوشخبری دیتے ہو. یہ بات ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 72 میں بھی پڑھ چکے ہیں. جب حضرت سارہ کو فرشتوں نے خوشخبری دی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ. تو اس وقت حضرت سارہ نے اپنی حیرانگی کا اظہار کیا تھا. ایک طرح سے یہ خوش بھی تھے اور انہیں یقین بھی نہیں آ رہا تھا. خیر، قولو انہوں نے کہا بشرناکا خوشخبری دیتے ہیں ہم آپ کو بالحق ساتھ حق کے، فلا تکن پس نہ آپ ہوں من القانطین مایوس ہونے والوں میں سے. قانطین کا جو لفظ ہے قاف نون تو سے ہے. بھلائی سے مایوس ہونا، آس توڑ دینا، کسی بھی معاملے کا تاریک پہلو دیکھنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعجب اس لیے نہیں تھا کہ وہ اس بات کو ناممکن سمجھتے تھے یا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے تھے، بلکہ وہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے حیران تھے اور وہ اس سوال کے جواب سے مزید تاکید چاہ رہے تھے اور اپنی خوشی میں اضافہ چاہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ کیسے پاسبل ہے؟ فرشتوں نے ان کو جواب دیا کہ ہم نے آپ کو ایسی یقینی بات کی خوشخبری دی ہے جس کے نہ ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اور اس کا وعدہ اٹل ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. سو آپ نا امید نہ ہوں. اب ابراہیم علیہ السلام انہیں جواب دیتے ہیں. قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے وَمَن يَقْنَطُ اور کون مایوس ہو سکتا ہے میں رحمت ربی ہی اپنے رب کی رحمت سے الا الضالون سوائے گمراہوں کے. انہوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے تو گمراہی مایوس ہو سکتا ہے. میں ہرگز نا امید نہیں ہوں. نا امید ہونا تو گمراہوں کا طریقہ ہے. میں تو تمہاری خوشخبری کے مطابق امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بیٹا دے گا. مجھے تو حیرت صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. انتہائی دکھ، پریشانی اور غم میں پازیٹیو رہتے ہیں اور معاملے کا روشن پہلو دیکھتے ہیں. کیونکہ یہاں مایوس ہونے کی بات آ رہی ہے نا، تو انسان مایوس کب ہوتا ہے؟ جب وہ بہت زیادہ دکھ میں ہو، پریشانی میں ہو اور غم میں ہو.
لیکن کچھ لوگ انتہائی دکھ، پریشانی اور غم میں بھی پازیٹیو رہتے ہیں، معاملے کا روشن پہلو دیکھتے ہیں، اس مشکل میں خیر، بھلائی اور سبق کا پہلو تلاش کرتے ہیں، اسی وجہ سے وہ ہمیشہ مطمئن اور پر امید رہتے ہیں۔ کچھ لوگ مشکل حالات میں فوراً نیگیٹو ہو جاتے ہیں اور معاملے کا تاریک پہلو دیکھتے ہیں، اس لیے مایوس ہونے لگتے ہیں اور ان میں احساس کمتری بھی آنے لگتا ہے۔ تو یاد رکھنی یہ بات کہ جہاں مشکل ہوتی ہے وہیں حل بھی ہوتا ہے، وہیں مواقع بھی ہوتے ہیں، اور مشکل میں ہمارا دماغ، ہماری صلاحیتیں زیادہ تیزی سے کام کرتی ہیں، زیادہ اچھے سے کام کرتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں مایوس نہیں ہوں، میں مایوس کیسے ہو سکتا ہوں؟ مایوس تو صرف اور صرف گمراہ لوگ ہوتے ہیں، احساس کمتری تو صرف اور صرف گمراہ لوگوں میں آتی ہے۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وعدے کی تحقیق کر لی اور سوال پوچھ لیا کہ یہ کیسی خوشخبری تم مجھے دے رہے ہو، ان کو اپنے اور اپنی بیوی کے بڑھاپے کی وجہ سے جو تعجب تھا، جو حیرانی تھی، انہوں نے جب اس کو دور کر لیا تو یہ سوچ رہے تھے کہ اتنے سارے فرشتے صرف بیٹے کی خوشخبری دینے تو نہیں آ سکتے، یقیناً بات کچھ اور ہے۔ قال کہا فما تو کیا، خطبکم معاملہ ہے تمہارا، ایھا المرسلون اے بھیجے ہوں یعنی فرشتوں، کیا تمہاری مہم ہے، کیا تمہاری خبر ہے، کیا تمہارا معاملہ ہے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا تھا کہ فرشتے صرف انہیں بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آسمان سے نہیں اترے، ضرور کوئی اور بات بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت سمجھدار تھے، صاحب فراست تھے کہ ایک بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے ایک فرشتہ بھی کافی تھا، اتنی بڑی جماعت کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر یہ کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے سوال پوچھا، تو کیا معاملہ ہے تمہارا اے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ قالو انہوں نے کہا انا بے شک ہم، ارسلنا بھیجے گئے ہم، الی قوم مجرمین مجرم قوم کی طرف، اور یہاں پر مجرم قوم سے مراد قوم لوط ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہاری آمد کا دوسرا مقصد کیا ہے، تو فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم ایک مجرم قوم کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، الا سوائے آل لوط، آل لوط کے۔ یہاں پر آل لوط سے مراد لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں۔ فوراً ہی آل لوط کو اس عذاب سے مستثنا قرار دیا جو مجرم نہ تھے۔ انا بے شک ہم، لمنجوہم البتہ نجات دینے والے ہیں ان کو، اجمعین سب کے سب کو۔ اور تحقیق کے طور پر یہ بھی کہا کہ ہم آل لوط کو یقیناً نجات دیں گے۔ آپ دیکھیں تو یہاں پر انا تاکید کے طور پر آیا ہے اور لمنجوہم میں لام تاکید آ رہا ہے، تو تاکید کے طور پر کہا کہ ہم آل لوط کو یقیناً نجات دیں گے۔ الا امرأتہ سوائے اس کی بیوی کے، قدرنا مقدر کر دیا ہم نے، انہا بے شک وہ، لمن الغابرین البتہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ بیوی نہیں بچے گی۔ کس کی بیوی؟ لوط علیہ السلام کی بیوی۔ وہ مسلمان تو تھی لیکن وہ اپنے شوہر کی تعلیمات پر نہ تھی، یعنی اس کا عمل اچھا نہیں تھا، وہ خائن تھی اور اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ اس کی ہمدردی تھی، وہ ان کو سپورٹ کیا کرتی تھی۔ آپ دیکھیں تو کتنا بہترین شوہر ملا، کتنا بہترین ماحول ملا، لیکن چونکہ ہدایت کی چاہ نہ تھی اس لیے عمل نہ کر سکی۔ فرشتوں نے کہا سوائے اس کی بیوی کے، مقدر کر دیا ہم نے بے شک وہ البتہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ فلما تو جب جاء آ گئے، آل لوط آل لوط کے پاس، المرسلون بھیجے ہوئے۔ جب لوط علیہ السلام کی آل کے پاس فرشتے پہنچے، قال اس نے کہا یعنی لوط علیہ السلام نے کہا، انکم بے شک تم، قوم لوگ ہو، منکرون اجنبی، تم اجنبی لوگ ہو، میں تمہیں پہچان نہیں پا رہا، کیونکہ ان کی شکلیں اور لباس بستی والوں سے نہیں ملتا تھا، وہ اس قوم کے لوگ نہیں تھے، تو کہا کہ میں تمہیں پہچان نہیں پا رہا، اور یہ بھی کہا کہ مجھے تمہارے آنے کا مقصد بھی نہیں معلوم، کہیں تم بری نیت سے تو نہیں آئے۔ یہ جو منکرون کا لفظ ہے نا، منکر سے ہے، اجنبی لوگ، نا آشنا لوگ، یعنی جس کا انکار کیا جائے۔ تو
تو انہوں نے کہا کہ میں تو تمہیں نہیں پہچان پا رہا، تم کون ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا، بلکہ جئناکا، ہم لائے ہیں تیرے پاس، بما ساتھ اس کے، یعنی عذاب، کانو جو تھے وہ، فیہ اس میں، یمترون شک کرتے، ہم وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں آپ کی قوم شک کرتی ہے۔ یہاں جو بل کا لفظ ہے اضراب کے لیے آیا ہے، اضراب ضربا سے، یعنی پچھلی بات کی نفی اور اگلی بات کی تاکید ہے۔ یعنی فرشتے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بات وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ بات یوں ہے یا بات کچھ اور ہے۔ وَأَتَيْنَاكَ، اور لائے ہیں ہم تیرے پاس، بالحق کی حق کو، حق سے مراد بھی یہاں پر عذاب ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَصَادِقُونَ، البتہ سچے ہیں، اور عذاب کی بات میں ہم سچے ہیں، یعنی اس قوم کی تباہی کا وقت بالکل قریب آ گیا ہے، اس عذاب کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 8 میں ہم نے پڑھا، ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ۔ تو یہاں وہی بات ہو رہی ہے کہ فرشتے عذاب لے کر آ گئے۔ فَأَسْرِ، پس لے چل، بِأَهْلِكَ، اپنے گھر والوں کو۔ فَأَسْرِ کا معنی ہوتا ہے رات کو سفر کرنا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو انسٹرکشنز دی گئیں، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، پس لے چل اپنے گھر والوں کو، بِقِطْعٍ، ایک حصے میں، من اللیل، رات کے۔ آپ رات کے پچھلے حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر چلو، یعنی صبح ہونے سے پہلے پہلے یہاں سے نکل جاؤ۔ وَاتَّبِعْ، اور چلتے جاؤ، ادبارہم، ان کے پیچھے۔ کن کے پیچھے؟ گھر والوں کے پیچھے۔ لوط علیہ السلام سے کہا گیا کہ تم پیچھے چلو گے اور گھر والے آگے ہوں گے، یعنی لوط علیہ السلام پیچھے چلیں تاکہ آگے چلنے والوں کو حفاظت کا احساس ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غزوات کے موقعوں پر لشکر اسلام کے پیچھے ہوتے تھے تاکہ کمزوروں کو سہارا دیں اور بچھڑ جانے والوں کو ساتھ ملا دیں۔ تو ان سے کہا گیا وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور چلتے جاؤ ان کے پیچھے۔ یہ دوسری انسٹرکشن تھی۔ تیسری انسٹرکشن کیا دی گئی؟ وَلَا، اور نہ، يَلْتَفِتْ، التفات کرے، یعنی پلٹ کر دیکھے، مِنْكُمْ، تم میں سے، أَحَدٌ، کوئی ایک، اور تم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ یعنی جب تم اپنی قوم کی چیخو پکار سنو تو پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا اور قوم کو نازل ہونے والے عذاب میں تباہ و برباد ہونے دینا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے سے کیوں منع کیا گیا؟ پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عذاب کا منظر بڑا خوفناک ہوتا ہے اور ایسے منظر دیکھ کر انسان پریشان ہو جاتے ہیں، اس لیے منع کیا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے تاکہ دل جمعی حاصل ہو، یعنی دل اداس نہ ہو، کیونکہ کسی بھی جگہ انسان عرصہ دراز سے رہتا ہے، اس کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہے، اور انسان جب اپنا گھر، اپنا علاقہ، اپنا شہر، اپنا ملک چھوڑتا ہے تو بار بار اٹیچمنٹ کی وجہ سے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا ہے، اور یہ بہت نیچرل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کے وقت مکہ چھوڑا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا اور فرمایا، اے مکہ، تو کتنا پیارا شہر ہے، تو مجھے کس قدر محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی دوسرے مقام پر سکونت اختیار نہ کرتا۔ ترمذی کی روایت ہے۔ تو اپنی جگہ کو چھوڑنا نفس پر بہت بھاری ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، جب انہوں نے مکہ میں اپنی بیوی ہاجرہ اور دودھ پیتے بیٹے اسماعیل کو چھوڑا، اور جب وہ جا رہے تھے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہے تھے کہ کہیں ان دونوں کی محبت اس حکم کی تعمیل میں رکاوٹ نہ بن جائے، اور جب دور چلے گئے تو وادی مکہ کی طرف پلٹ کر دیکھا اور اللہ سے دعا کی، جس کا ذکر ہم سورہ ابراہیم میں پڑھ آئے ہیں کہ اے اللہ، مکہ کو امن والا بنا دے اور یہاں میری اولاد کے آس پاس رونق کر دے، لوگ ان کی طرف کھچے چلے آئیں اور ان کو رزق کی فراوانی بھی دے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس حکم سے یہ کہہ دیا گیا کہ پیچھے رہ جانے والوں کے لیے اب دوستی اور ہمدردی جیسے جذبات کا اظہار کسی بھی شکل میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پیچھے مڑ کر دیکھنا اٹیچمنٹ کو شو کرتا ہے، محبت اور خیرخواہی شو ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، جس جگہ کو چھوڑ دیا سو چھوڑ دیا، مجرم قوم پر آنسو بہانے کی کوئی ضرورت نہیں۔
پھر یہ حکم اس لیے بھی دیا گیا کہ تماشا دیکھنے کا وقت نہیں، اللہ کا عذاب آئے گا تو جلد از جلد وہاں سے موو ہو جاؤ۔ پھر یہ کہ اللہ کا حکم تھا کہ نہیں دیکھنا تو بس نہیں دیکھنا، بے شک اس حکم کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اب آپ دیکھیے اتنی ڈیٹیلز کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ اتنی ڈیٹیلز اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ اندازہ ہو کہ کیسا عذاب آیا تھا قوم لوط پر، اس قوم کی کیسی شامت آئی۔ پوری تاریخ میں ایسا عذاب کسی قوم پر نہیں آیا جیسا قوم لوط پر آیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیسری انسٹرکشن حضرت لوط علیہ السلام کو یہ دی، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا، اور چلتے جاؤ، حیث جہاں تؤمرون، تم حکم دیے جاتے ہو۔ وَامْضُوا کا جو لفظ ہے میم ضاد یا سے ہے، معنی گزر جانا اور چلے جانا، اور چلتے جاؤ جہاں تم حکم دیے جاتے ہو، یعنی اس جگہ چلے جاؤ جہاں ہجرت کا حکم دیا گیا ہے۔ ان کو شام کی طرف جانے کا حکم دیا گیا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اردن کی طرف جانے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جس جگہ کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہاں چلے جاؤ، یعنی ہجرت کر جاؤ۔ تو یہ 4 انسٹرکشن حضرت لوط علیہ السلام کو دی گئیں۔ وَقَضَيْنَا، اور فیصلہ کر دیا ہم نے، الیہ، اس کی طرف، ذَلِكَ الْأَمْرَ، اس معاملے کا۔ یہاں پر قضینا کا جو لفظ ہے قوف ضاد یا سے ہے، قول سے یا فعل سے کوئی فیصلہ کرنا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ لوط علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ کیا فیصلہ تھا؟ انا، بے شک، دابر، جڑ، ہاؤلائی، ان لوگوں کی، مقطوعن، کاٹ دی جائے گی، مصبحین، صبح ہوتے ہی۔ یہاں پر دابرہ کا جو لفظ ہے مراد وہ آخری آدمی ہے جو باقی رہ جائے گا، فرمایا وہ بھی صبح ہونے تک ہلاک کر دیا جائے گا، اب ان کے پاس کوئی مہلت نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا کہ صبح ہونے تک ان لوگوں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی، یعنی بچہ بچہ ختم کر دیا جائے گا، پوری جنریشن کو ختم کر دیا جائے گا۔ آپ دیکھیے تو صبح کی بات ہو رہی ہے، صبح کس بات کی علامت ہوتی ہے؟ نئے دن کی، نئی امید کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ان لوگوں کے بارے میں برکت کی دعا کی جو صبح اٹھ کر کام کرتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے صبح اٹھ کر کام کرنے والوں کے لیے برکت کی دعا کی کہ اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے دے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس قوم کے ساتھ صبح سویرے کیا ہو رہا ہے۔ سورہ ہود میں بھی ہم اس بات کا ذکر پڑھ چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے۔